یسألونک ماذا احل لہم، تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ قل، ان کو کہہ دو، احل لکم الطیبات، جتنی پاک اچھی صاف چیزیں طیب کھانے کے حساب سے، فزیکلی میڈیکلی تمہارے بدن کے حساب سے فائدہ مند ہے، طیب ہے، جسے قرآن نے گیان ایمان کی کتاب میں حلال تمہیں بتایا ہے۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جو حرام کیا تفصیل سے بیان کر دیا، اس کے علاوہ ساری چیزیں۔ احل لکم ما وراء ذالکم، جتنی چیزیں اللہ نے حرام بیان کر دیا، نبی رسول پیغمبر نے انڈیکیشن کر دیا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے سے اس کی حرمت بالکل ثابت چلی آ رہی ہے، وہ چیزیں کلیئر کٹ حرام ہیں۔ اب تم ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، تمہاری زبان جس کو حلال یا حرام کہتی ہے تم کہنے کے حقدار نہیں ہے۔ حلال اور حرام اللہ کی طرف سے ہے، شریعت ہے، محمد پیغمبر نے سچی احادیث میں کر دیا، صحابہ تابعین نے عمل کر کے، تبع تابعین نے اس پر چل کے، کھا کر یا نہ کھا کے دکھا دیا، وہ تمہارے لیے ہے۔ احل لکم الطیبات، طیب چیزیں حلال کی گئی ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، زخم لگانے والے، شکار کرنے والے، صقر، کچھ پرندے پالتے ہو یا کتوں کو تم سکھاتے ہو، صداتے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، ان شکاری کتوں کو تم ایسے صداتے ہو، شکار کرتے ہو، اپنے کھانے کے لیے نہیں، تمہارے لیے شکار جا کے پکڑتے ہیں، پھر جا کے تم انہیں ذبح کر دو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم، تم لوگوں نے جو سکھایا، من الجوارح، شکار کرنے والے پکشی پرندے بڑے بڑے، یا کتے مکلبین، تعلمونہن، جن کو تم سکھاتے ہو شکار کرنا اور تمہارے لیے شکار پکڑتے ہیں، تم جا کے ذبح کر دیتے ہو، مما علمکم اللہ، اللہ نے ان کتوں کو کیسے شکار کرنا اللہ نے تمہیں سکھایا، تم نے انہیں سکھایا، اب وہ کرتے ہیں تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ فکلوا، تو تم کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو کچھ یہ کتے اور پرندے تمہارے لیے روک کر رکھیں، مما امسکنا تمہارے لیے روک کر رکھیں اور تم جا کے ذبح کر سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام تم لے لو، ہاں، بسم اللہ، بسم العزہ، بسم اللہ، اہل مکہ کا تصور تھا، بسم اللہ کہہ دیا، اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، حرام ہو گیا۔ بسم العزہ، ہاں، العزیز اللہ ہے، یلحدون فی اسمائہ، اللہ کا مذکر سمجھ کے مؤنث عزہ بنا دیے، نعوذ باللہ، الحاد کر دیا اللہ کے نام میں۔ بسم العزہ چلا کے کہتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تم جس کا نام لینا ہے ذبح کرتے وقت سامنے والوں کو بھی کلیئر ہو جائے، با آواز بلند تمہیں کہنا ہے۔ اوہلہ اسی کو کہا جاتا، اپنے الہ کا نام لینا، تم نے جس الہ کا نام لیا کلیئر ہو گیا، جس کو کھانا کھائے گا، جس کو نہیں کھانا نہیں کھائے گا۔ اللہ کے ماننے والے بنا اللہ کے نام لیے جس کے نام لیے وہ نہیں کھائے گا، وہ حرام ہو گیا۔ اللہ کے جو سچا مالک مان چکے ہیں، اوہلہ بہ لغیر اللہ، اوہلہ لغیر اللہ بہ، دونوں آیتیں قرآن میں آئی ہے، اس کو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے لیے، انٹینشن ہو تو بھی حرام۔ کسی نصب پر پہنچ گئے، کسی جگہ پر، کسی منصب جو وہ فکس کیا گیا اس جگہ پر پہنچے، چاہے مورتی ہو یا نہ ہو، لیکن اس جگہ پر جا کر ذبح کرنے کا مطلب، اب چاہے اللہ کے نام پہ ذبح کیا، اس جگہ پر کیوں لے کر گئے تم، بدعقیدگی کے طور پر، وہ حرام ہو جائے گا۔ تو حرام چیزیں ذبح والی اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو حلال ہو جاتی ہے، اور حرام چیزیں وہی ہے جب وہاں پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا ذبح والی، تب وہ حرام ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اس آیت کا عام مفہوم لے لیا، عام چیزوں پر، بھنڈی، پالک کی بھاجی، دانہ، اناج، دنیا کی ایسی چیزیں جو ذبح نہیں ہوتی، اس پہ غیر اللہ کا نام لینے سے سمجھتے وہ بھی حرام نہیں، قرآن یہ بیان نہیں کرتا، صرف ذبح والی چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے ذبح کے وقت، عند الذبح۔ امام بخاری نے تمام کتب احادیث میں، تمام تفسیر کی کتابوں میں اوہل لغیر اللہ بہ، اوہل بہ لغیر اللہ، اس آیت کا یہی مفہوم اور مطلب ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اوہل کا نام پکارا گیا نہیں، ذبح کے وقت نام پکارا گیا، یہ ضروری ہے۔
उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात, तय्यब चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत-तय्यिबात वअमलू सालिहा, तय्यब चीज़ें फ़िज़िकली भी मेडिकली भी और शरीयत के हिसाब से भी तय्यब चीज़ें खाओ तो अच्छा अमल तुम करोगे, और गलत चीज़ें मेडिकली फ़िज़िकली बदन में डालोगे तो अमल के लिए बॉडी तैयार नहीं होगा, खड़े होने के लिए कमज़ोर हो जाओगे। या शरीयत के तौर पर हराम चीज़ें खाओगे तो तुम फिर भी बीमारी की तरफ जाओगे, और रूहानी बीमारी हराम चीज़ के ज़रिए तुम अच्छे अमल के लिए खड़े नहीं हो सकते। कुल, इनसे कह दो, उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात, तय्यब चीज़ें हलाल की गई। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि, वो शिकार भी हलाल किया गया जो तुम सिखाते हो परिंदों को और कुत्तों को, और जाकर तुम्हारे लिए पकड़ते हैं। तुअल्लिमूनहुन्ना, तुम सिखाते हो, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें सिखाया शिकार का तरीका, ये कुत्ते तुम्हारे लिए पकड़ के देते हैं जानवर, बकरी, मेंढ, गाय, नील गाय, जो भी खाने वाले जानवर। फ़कुलू, तो ये शिकारी परिंदे या कुत्ते तुम्हारे लिए जो पकड़ के रखें, फ़कुलू तुम खा सकते हो, मिम्मा अमसकना, जो रोक के रखे इन्होंने, अलैकुम तुम्हारे लिए, वज़कुरुस्मल्लाह, तुम पहुँचकर उनके पकड़ने के बाद जाकर उन्हें ज़बह कर दो, खून निकल जाए, अल्लाह का नाम लो, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। अब कुछ लोग कहते हैं कैसे कुत्ते का पकड़ा हुआ हलाल होगा, ना तुम्हारी अकल समझे ना समझे, अल्लाह ने बयान कर दिया, मानना है। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, अपनी अटकल पच्चू मत दौड़ाओ, फतावा राय क़यास के पीछे मत जाओ, अक़वाल और रिजाल के पीछे मत जाओ। अल्लाह ने कह दिया, कुत्तों को परिंदों को सिखाते हो, शिकार उसका तुम्हारे लिए हलाल। कठुज्जती मत करो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। तुम कहोगे मेरी तबीयत नहीं कहती, मैं कैसे खाऊं? हाँ, कुत्ते का पकड़ा हुआ, परिंदे का पकड़ा हुआ ज़बा किया, आधे ही खून तो निकला, कहाँ पूरा निकला? हाँ, आधा तो तड़प रहा था। ये सारी कठुज्जती करोगे, अल्लाह ताला तुमसे कड़ा हिसाब लेने वाला है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तेज़ हिसाब लेने वाला। अल्लाह के हुदूद आ जाने के बाद क्लियर कट आता है, अल्लाह ने हुदूद में बयान कर दिया शिकार का ये मामला। अपनी कठुज्जती मत करो, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। लोगों के दिलों में शक, रैब और तरद्दुद मत डालो, उन्हें उलझाओ मत। अल्लाह का क्लियर कानून है जो कम अल्फाज में अल्लाह ने बयान कर दिया, समझने की कोशिश करो। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम। इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में सुनते हैं।